السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم، اما بعد۔ قابل قدر محترم حضرات، معزز نوجوان ساتھیوں، ہفتہ واری درس حدیث میں آج انشاءاللہ قیامت کے قریب کے جو حالات ہیں اس کے متعلق احادیث کا ترجمہ ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی نشانیوں میں سے یہ ایک نشانی ہے کہ آپ نے آگے آنے والے حالات کی پہلے ہی پیشن گوئی فرما دی کہ ایسے ایسے حالات ہوں گے اور ایسا ایسا ہوگا، اور آپ نے جو فرمایا بالکل وہ سب سچ ہو رہا ہے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سچ ہو کر قیامت کے قریب کے زمانے کو بتلا رہا ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے نبی ہونے کو بھی بتلا رہا ہے۔ دنیا میں آج تک کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو مستقبل میں آنے والے حالات کی اتنی صاف پیشن گوئی کرے۔ اندازے لگاتے ہیں لگانے والے، وہ صحیح بھی ہوتا ہے غلط بھی ہوتا ہے، لیکن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اندازہ نہیں، پورے یقین کے ساتھ بیان فرمایا کہ ایسا ایسا ہوگا۔ چنانچہ جو احادیث ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کی نشانیوں کی، اس کے تعلق سے آج کی پہلی حدیث راوی ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، ان من اشراط الساعہ ان یرفع العلم، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہوگی کہ علم اٹھایا جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا۔ دوسری حدیث میں ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سوال کیا کہ علم کیسے اٹھایا جائے گا؟ سمجھ میں یہ آ رہا ہے کہ کتابیں اٹھا لی جائیں گی، اس طریقے سے علم کم ہو جائے گا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں، کتابیں ویسی ہی رہیں گی، علم حاصل کرنے والے جو ہوں گے لوگ اور علم کا حق ادا کرنے والے وہ اٹھا لیے جائیں گے۔ آہستہ آہستہ ان کی رخصتی ہوگی دنیا سے، ان کی کمی ہوگی، باقی کتابوں کی تعلیم گاہوں کی کوئی کمی نہیں رہے گی۔ آج کے زمانے میں کیا کتابیں کم ہیں، علم کی تعلیم گاہیں کم ہیں، چاہے دینی علم ہو یا دنیاوی علم ہو۔ جتنا آج علم کا پھیلاؤ ہے دنیا کے اندر، جتنی بڑی بڑی تعلیم گاہیں آج ہیں، جتنی ریسرچ اور تحقیقات کا میدان آج کھلا ہوا ہے، پہلے کبھی نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود بے حیائی بھی اتنی ہی ہے، رشوت بھی اتنی ہی ہے، ظلم بھی اتنا ہی ہے، حقوق کے پامالیاں بھی اتنی ہی ہیں۔ یہ سب ہے، مطلب یہ ہے کہ یہ علم صرف کتابوں کی حد تک رہ گیا، اس کے پڑھنے والے ڈگریوں کی حد تک رہ گئے، اس کے اندر نہیں آ سکا علم، انسانیت کے اندر نہیں سما سکا علم۔ نتیجہ یہ ہے کہ ان کے پاس دکھانے کو ڈگریاں ہیں کہ میں یہ پڑھا ہوا ہوں، دیکھنے کو لائبریریاں بھری ہوئی ہیں کتابوں سے کہ اتنی کتابیں آج کے زمانے میں ہیں، لیکن وہ کتابوں کی سطر اور لائن تک رہ گیا علم، ڈگریوں کی سند تک رہ گیا علم، انسانیت کے اندر سما نہیں سکا۔ نتیجہ یہ ہے کہ ڈگری بہت بڑی ہے لیکن اتنا ہی بڑا رشوت خور ہے۔ اس زمانے میں جتنے بڑے بڑے گھوٹالے ہو رہے ہیں، غبن ہو رہا ہے عوامی پیسوں پر، وہ غبن کرنے والا کوئی دیہاتی نہیں ہے، کوئی بیچارہ کسان نہیں ہے کھیتیاں کرنے والا، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑی بڑی تعلیم گاہوں کی ڈگریاں لے کے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جو بڑے بڑے غبن کر رہے ہیں۔ یہ چیز ہے کہ علم جو نافع تھا وہ ختم ہو گیا، نافعیت علم کی ختم ہو گئی، تو یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہوگی۔
تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کی نشانیوں میں سے یہ نشانی ہے علم اٹھایا جائے گا، وَيَكْثُرُ الزِّنَا، زنا بدکاری عام ہو جائے گی، اتنی عام ہے آج کے زمانے میں کہ بس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کی تشریح کرتے ہوئے یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ اب عدالتوں میں بیٹھے ہوئے جج یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ یہ بدکاری اگر آپسی رضامندی سے ہوئی ہے تو بدکاری نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، قانون ان کو کوئی سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے اگر آپسی رضامندی سے ہے تو یہ اتنی عام ہو گئی ہے یہ بے حیائی، اور یورپ کی تقلید میں یہ بے حیائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اگر قانون کو سخت کر کے ایسے لوگوں کی پکڑ کرنے بیٹھیں گے کوئی ایوان خالی نہیں بچے گا، چاہے وہ ملک چلانے والا ایوان ہو یا عدالتیں ہوں جہاں فیصلے کرنے والے بیٹھے ہیں، جج ہیں، وکیل ہیں، کوئی خالی نہیں بچے گا، سب میں مل جائیں گے ایسے لوگ بدکاریاں کرنے والے اور اس طریقے کی بے حیائی کو فروغ دینے والے، کوئی گوشہ بچے گا نہیں دنیا کا۔ اسی لیے مجبوراً یہ فیصلہ کرنا پڑ رہا ہے دنیا کو کہ کس کو سزا دیں گے، کون بچے گا، لہذا اب یہ کرو کہ آپسی رضامندی سے ہو رہا ہے تو وہ کچھ جرم ہی نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک، اتنا عام ہو چکا ہے اس وقت یہ بدکاری، بے حیائی۔ وَيَكْثُرُ شُرْبُ الْخَمْرِ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب کا پینا عام ہو جائے گا، کثرت سے شراب پی جائے گی، جیسا کہ عام ہے نشہ، چاہے شراب پی کر لے رہے ہوں یا کوئی اور چیز اس کی جگہ کھا کر لے رہے ہوں یا کسی اور طریقے سے نشہ لے رہے ہوں، لیکن نشے کی عادت ایک عام ہو چکی ہے۔ بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ، بڑی بڑی انڈسٹریوں کے مالک جب وہ انٹرویو دیتے ہیں تو ذرا بھی نہیں جھجکتے یہ کہنے میں کہ میں نشہ کرتا ہوں، مسکرا کے بولتے ہیں انٹرویو میں لوگوں کے سامنے، یہ مطلب کوئی بہت بری بات نہیں ہے، بس ہے اتنا ہی، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس کی برائی ذہن اور دماغ سے ختم ہو گئی، کتنی بری چیز ہے نشہ کرنا اور شراب پینا، تو اوپر سے لے کے نیچے تک سب اس میں ملوث ہیں۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ماحول بنے گا قیامت کے قریب۔ آگے آپ نے فرمایا وَيَقِلُّ الرِّجَالُ وَيَكْثُرُ النِّسَاءُ، مردوں کی کمی ہوگی، عورتوں کی کثرت ہوگی قیامت کے قریب۔ یقیناً وہ زمانہ آ گیا، دنیا کا کوئی بھی میدان دیکھیے اور ایک نظر ڈالیے، مرد کم نظر آئیں گے، عورتیں زیادہ، چاہے وہ بازار ہو، چاہے وہ دواخانہ ہو، چاہے کوئی اور میلہ ہو یا کوئی اور دعوت و اس طرح کی تقریب ہو، آپ موازنہ کر کے دیکھ لیجئے، مردوں کے مقابلے میں بہرحال عورتیں زیادہ ہیں دنیا میں ہر جگہ اس وقت۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہاں تک کہ پرسنٹیج اور فیصد یہ نکلے گا حتی یکون ل50 امرأہ القیم الواحد، 50 عورتوں کے مقابلے میں ایک مرد نظر آئے گا، یعنی ابھی اور کثرت ہوگی عورتوں کی، ابھی تو اتنا نہیں ہے لیکن عورتوں کی کثرت ہے، لیکن اتنی زیادہ بھی نہیں ہے، ابھی یہ اضافہ ہوگا اور قیامت قریب آئے گی۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک مرد ہوگا اور دوسری طرف 50 عورتیں ہوں گی، یعنی مردوں سے 50 گنا زیادہ عورتیں ہو جائیں گی۔ تو اس طریقے سے قیامت کے قریب یہ ماحول بنے گا۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جو ارشاد فرمایا ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، یا تو پورا ہو گیا یا اسی طرف دنیا جا رہی ہے، اور عن قریب یہ پیشن گوئیاں پوری ہو جائیں گی۔ دوسری روایت، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں بینما النبی صلی اللہ علیہ وسلم یحدث، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان تشریف فرما تھے، گفتگو کر رہے تھے، قال، اتنے میں کہتے ہیں کہ جاء اعرابی، ایک دیہاتی آئے، آ کر انہوں نے سوال کیا متی الساعہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا ضیعت الامانہ، جب امانتیں ضائع کی جانے لگیں، فانتظر الساعہ، قیامت کا انتظار کرنا۔ امانت کوئی معنی ہی نہیں رہ جائے گا امانت کا، چاہے وہ امانت کسی کے لیے ہوئے پیسے ہوں، چاہے وہ امانت ہماری ذمہ داریاں ہوں جو ہم کو ذمہ داریاں ادا کرنی ہیں، یہاں تک کہ ہم کہیں جا رہے ہیں ملازمت پہ، ہمارا وہاں ٹائم ہے 8 بجے رہنا ہے، ہم وہاں پہنچتے ہیں 8:15 8:30 اور کسی طریقے سے خاموشی سے اس کو 8 کروا لیتے ہیں، یہ بھی چل رہا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ہر روز اپنی ملازمت پہ جائیں، کسی دن نہیں گئے، بس یوں ہی سوئے رہ گئے، جھوٹا جو ہے ڈاکٹر کی کوئی رپورٹ پیش کر دی ہے، کل بخار تھا اسی لیے نہیں آیا، تاکہ تنخواہ نہ کٹے، تنخواہ برابر ملتی رہے، یہ سب امانت میں خیانتیں ہیں۔
ہم نے یہ سوچ لیا ہے کہ امانت میں خیانت کا مطلب کسی نے کوئی چیز ہمارے پاس امانت بول کے رکھوائی، پھر ہم نے اس کو استعمال کر لیا تو یہی خیانت ہے۔ یہ بھی خیانت ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں خیانت ہیں۔ ہر چیز جو ہمارے ذمے میں آتی ہے اس کو ادا کرنے میں ذرا بھی کمی بیشی کرے، خیانت ہے۔ اولاد کی صحیح تربیت نہیں کرے، خیانت ہے۔ گھر کی ذمہ داریاں صحیح طریقے سے نہیں اٹھائے، نہیں ادا کرے، خیانت ہے۔ گھر کی عورتیں اگر صحیح اور تربیت نہیں کریں، گھر کے اندر صحیح ماحول بنا کے نہیں رکھیں، یہ سب خیانت ہے۔ تو ہر جگہ خیانت ہے، اپنی اپنی جو ہے ذمہ داریاں ادا کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد وہ صحابی نے سوال کیا کیف اضاعتها، امانتیں کیسے ضائع کی جائیں گی، ذرا اس کی بھی وضاحت فرمائیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا وسد الامر الى غیر اہلہ، جب کوئی بھی ذمہ داری نااہل کو دے دی جائے گی، بس بات ختم، اب تو وہ ضائع ہونا ہی ہونا ہے۔ اہل ہو، اس کے لائق ہو تو اس کو دی جائے، پوری تاکید کے ساتھ دی جائے، اور وہ ادا کر رہا یا نہیں کر رہا اس پہ نظر رکھی جائے، تو امانتوں کی ادائیگی ہوتی ہے۔ جب نااہل کو دے دیے، اب کتنی بھی نظر رکھو، کتنی بھی تاکید کرو، وہ ادا ہونے والی نہیں ہے۔ اس وقت جتنے عہدوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اس میں ہم خود فیصلہ کریں کون اس میں اہل نظر آ رہا ہے اس کا، تو نتیجہ یہ ہے کہ وہ عہدوں پر بیٹھے ہوئے خود یہ سمجھ رہے ہیں کہ عہدہ مل گیا، بات ختم، کسی کو حق نہیں ہم سے سوال کرنے کا، پوچھنے کا، جو پوچھے گا اسی پر الٹا قانون لگا دیا جائے گا، لہذا ہم جو کریں ہم آزاد ہیں۔ اور امانت کی ادائیگی وہ تو ہے ہی نہیں، اب وہ پورا جو ہے ان کے گھر کی ملکیت کی طرح ہے وہ عہدہ، جیسے چاہے استعمال کریں، جتنا چاہیں جو ہے فضول خرچیاں کریں، جتنا چاہیں غبن کریں، کون پوچھنے والا ہے؟ بس یہی قیامت کی نشانی ہے، نااہل عہدوں پہ بیٹھے ہوئے رہیں گے۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تفیء الارض افلاد کبیدیہا، قیامت جب قریب آئے گی زمین اپنے خزانوں کو نکالے گی، سونا چاندی اور بھی جتنی قیمتی چیزیں زمین میں خوب نکلیں گی، بلکہ بہت ساری چیزیں جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں نکلی تھیں زمین سے، وہ سب نکل رہی ہیں، جیسے پیٹرول، اور اس سے نہ جانے کیا کیا چیزیں بن رہی ہیں، دنیا ترقی کر رہی ہے۔ اور سونا چاندی بھی نکلتا تھا زمین سے، لیکن ایک محدود مقدار تھی، اب تو ہر روز ایک نئی جگہ دریافت ہو رہی ہے، فلاں جگہ سونے کی کان برآمد ہوئی، فلاں جگہ جو ہے فلاں معدنیات کی کان برآمد ہوئی، یعنی خوب زمین سے جو ہے معدنیات نکل رہی ہیں۔ تو زمین اپنی پوری جو نعمتیں اللہ نے اس کے اندر رکھی ہیں وہ نکال رہی ہے۔ اب نکال رہی ہے تو مطلب یہ کہ انسان مالدار ہو رہے ہیں۔ مالدار کیا ہو رہے ہیں؟ اب اس کے لیے انسان کا دشمن ہو رہا ہے، اس کی محبت سونے چاندی کی، معدنیات کی، روپیے پیسے کی، صرف پیٹرول کے لیے کتنے ملکوں کو تباہ کر دیا تباہ کرنے والے نے، کہ وہاں کی گیس، وہاں کا پیٹرول حاصل کیا جائے۔ تو یہ سب وہی چیز ہے، زمین کے اندر جو اللہ نے نعمتیں چھپا کے رکھی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں وہ ساری نعمتیں خوب زمین نکالے گی، یہاں تک کہ فیجیء القاتل فیقول فی ہذہ قتلت، قاتل یہ کہے گا کہ میں نے اس نعمت کے لیے قتل کیا ہے کہ یہ چیز مجھے ملے، وَيَجِيءُ الْقَاطِعُ فَيَقُولُ فِي هَذَا قَطَعْتُ رَحْمِي، قطع رحمی کرنے والا، دشمنیاں مول لینے والا، وہ اقرار کرے گا کہ میری دشمنی فلاں سے اس کی وجہ سے، مجھے یہ چیز چاہیے۔ وَيَجِيءُ السَّارِقُ، چور آئے گا اور آ کے وہ اعتراف کرے گا کہ میں نے چوری اس کے لیے کی ہے، یہ چیز حاصل کرنے کے لیے۔ یعنی یہ زمین سے نکلنے والی یہ اشیاء اور یہ اللہ کی نعمتیں اتنی قیمتی ہوں گی، لوگ ایک دوسرے کا قتل کریں گے، قطع رحمی کریں گے، اپنے خونی رشتہ داروں سے دشمنیاں کریں گے، چور چوری کرے گا، ڈاکو ڈکیتی ڈالے گا صرف اسے لیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے فلا یأخذون منہ شیئا، لیکن وہ کچھ نہیں لے پائیں گے اس میں سے جتنا ان کو حاصل کرنے کی لالچ اور حرص ہوگی وہ نہیں حاصل کر پائیں گے، اور بڑے سے بڑے جرم کر کے دنیا سے چلے جائیں گے۔ تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث پاک بڑی جامع ہے۔ قیامت جتنی قریب آ رہی ہے اتنا ہی دنیا کی چیزوں کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے اختلاف، زمین و جائیداد کے لیے، سونے چاندی کے لیے، روپیے پیسے کے لیے ایک دوسرے سے لڑائیاں، اور اتنی لڑائیاں کہ بس اللہ کی پناہ۔ اس کے بعد کی روایت، راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا اتخذ الامانہ مغنما، جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، امانت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ہاتھ بھی نہیں لگانا، جیسے ہے ویسے ہی رکھنا،
لیکن جب امانت کو مال غنیمت یعنی مفت میں ملا سو مال جیسا چاہو اڑا لو، اس سے فائدے اٹھا لو، عیش پرستی کر لو، تو جب امانتیں اس طرح ضائع ہوں گی، وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا، اور جب زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جانے لگے گا، اب زکوٰۃ نکالنا ہے، بہت بوجھ ہے، بہت مصیبت ہے، کیسے نکالا جائے، ہیلے کسی طرح زکوٰۃ نکالنے سے بچ جاؤں، کسی طریقے سے کم نکالنا پڑے، یہ مزاج بن جائے گا جو کہ اب بن رہا ہے ہمارا۔ وَتُعُلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ، دین دار سے ہٹ کے دنیا دار سے دینی تعلیم حاصل کی جائے گی، دینداری ہوگی نہیں، اور ان سے جو ہے علم حاصل کیا جائے گا، دین کا علم۔ تو جس آدمی کے پاس خود زندگی میں دین نہیں ہے، وہ آپ کو کیا دین سکھائے گا، وہ آپ کو کیا دین دے گا؟ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ، مرد عورتوں کی اطاعت کرنے لگیں گے، عورتیں مرد کی اطاعت کریں، یہ حکم ہے۔ الرجال قوام، اللہ نے قرآن میں فرمایا، مرد حاکم ہے گھر کے اندر، عورتیں محکوم ہے، اس کے ہاتھ کے نیچے رہیں گی۔ لیکن جب عورتیں ہی گھروں میں حاکم بن جائے، مرد محکوم ہو جائے، مرد کی چل ہی نہیں رہی، عورتوں ہی کی گھروں میں چل رہی ہیں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وَعَقَّ أُمَّهُ، اور جب ماں کی نافرمانی ہونے لگے، وَأَدْنَا صَدِيقَهُ، دوستوں کی قربت اختیار کرنے لگیں، دوستوں کے پاس دینے کے لیے ہزاروں وقت ہے، ماں باپ کے لیے ذرا بھی وقت نہیں ہے۔ وَأَقْصَى أَبَاهُ، بلکہ باپ سے دوری اختیار کرنے لگے، ماں کی نافرمانی، باپ سے دوری، اور دوستوں سے قربت ہو رہی ہوگی، جیسا کہ آج کل ہے ماحول معاشرے میں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب نشانیاں بتا رہے ہیں، قیامت کے قریب یہ سب ہوگا۔ وَظَهَرَتِ الْأَصْوَاتُ فِي الْمَسَاجِدِ، مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی، مسجدوں میں صرف اللہ کی عبادت کرنا ہے، ذکر کرنا ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہے، ان سارے نیک کاموں سے ہٹ کر دنیا داری کی باتیں، اور وہ بھی بلند آواز میں، یا آپسی اختلافات بلند آواز میں، قیامت قریب ہے، سمجھ جائیں۔ وَسَادَ الْقَبِيلَةَ فَاسِقُهُمْ، قبیلے کا سردار وہ ہوگا جو قبیلے میں سب سے بڑا فاسق ہوگا، سب سے بڑا گنہگار ہوگا، اس کو بنا دیا جائے گا قبیلے کا سردار، خاندان کا بڑا، قیامت کی نشانی۔ وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، اسی طرح قوم کا جو سب سے بڑا ہوگا سردار، وہ سب سے ذلیل اور گھٹیا آدمی ہوگا، لیکن اس کو بنایا جائے گا، کیوں بنایا جائے گا؟ پیسہ، اس کے پاس دولت ہے، اس کے پاس پیسہ ہے، اس کے پاس جائیداد ہے، لہذا اسی کو دے دیا جائے عہدہ۔ چنانچہ عہدے اور جو ہے ذمہ داریاں دی جائیں گی فاسقوں کو، ذلیل لوگوں کو، سمجھ جائیے قیامت قریب ہے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور جب آدمی کی عزت کی جائے گی اس کے شر سے بچنے کے لیے، آدمی بڑا شریر قسم کا ہے، اگر میں ابھی اس کی عزت نہیں کیا تو میرے پیچھے پڑ جائے گا، میرا جینا حرام کر دے گا، صرف اس کے لیے عزت کر رہا ہوں میں، دل میں ذرا بھی اس کی عزت نہیں ہے، نہ وہ عزت کے لائق اس کے اندر کوئی چیز ہے، کوئی اچھے اخلاق، پھر بھی اس کی عزت کی جا رہی ہے، اکرام سے پیش آیا جا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کل ہو کے وہ تکلیف نہ پہنچائے۔ آج جتنے بڑے بڑے عہدے دار بیٹھے ہوئے، ان کی عزت کس وجہ سے؟ اس لیے کہ وہ عہدے پر ہیں، کچھ بھی کر دیں گے وہ ہمارے خلاف، تو لہذا آپ مل لو، محبت سے مل لو، مسکرا کے سلام کر لو، کیا کریں گے؟ ورنہ ہے ان کے ہاتھ میں آج عہدہ، کل عہدہ گیا کوئی پوچھنے نہیں آئے گا۔ وہ جو مسکرا کے سلام کرتے تھے، سامنے سے گزریں گے سلام بھی نہیں کریں گے، کیوں؟ تمہاری محبت میں نہیں تھا، محبت میں ہوتا تو آج بھی ہوتا سلام، یہ صرف تمہارے شر سے بچنے کے لیے تھا، اب شر گیا، سلام بھی گیا، ختم۔ تو ایسے حالات جب بنے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سمجھ جاؤ قیامت قریب ہے۔ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ، موسیقی کی ایک سے ایک چیزیں پیدا ہوں گی، ایک سے ایک باجے اور گانوں کے آلات پیدا ہوں گے، جیسے آج کے زمانے میں ایسے قسم قسم کے آلات ہیں موسیقی اور باجے کے، بس اللہ کی پناہ کہ ماضی میں صحابہ سوچے بھی نہیں ہوں گے آگے چل کے ایسے ایسے قسم کے گانے بجانے آئیں گے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے جب قسم قسم کے گانے بجانے کے آلات پیدا ہونے لگیں، سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شراب کثرت سے پی جانے لگے گی۔ وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے بعد میں اخیر میں آنے لوگ اولین لوگوں پہ جب لعنت کرنے لگیں گے، برا بھلا کہنے لگیں گے، یعنی صحابہ کرام کو، تابعین کو، جب ان کی شان میں گستاخیاں ہونے لگیں گی، سمجھ جانا قیامت قریب ہے۔ تو یہ تقریباً پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13-14 نشانیاں بتائیں شروع سے لے کے آخر تک، کہ جب یہ حالات ہونے لگیں، فَارْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ، تو اس وقت تم انتظار کرنا، رِيحًا حَمْرَاء، انتہائی تیز و تند آندھیاں چلیں گی لوگوں کو اڑاتے ہوئے، وَزَلْزَلَةً، زلزلے آئیں گے،
وخسفن زمین میں دھسایا جا رہا ہوگا لوگوں کو، وقذفن پتھروں کی بارش ہو رہی ہوگی، وآیاتن اور اللہ کی ایسی نشانیاں اس طرح کے عذاب کی آئیں گی، تتابع ایک کے بعد ایک دنیا کے اندر، یہ سب قیامت کی نشانیاں ہوں گی۔ آج ہم سب دیکھتے ہیں ہر دوسرے تیسرے دن دنیا کے کسی نہ کسی حصے میں زلزلہ ہے، ذرا بارش کا موسم آیا سیلاب اور طوفان ہے، تو ذرا سا کچھ ہوا فوراً عذاب کی شکل اختیار کر جاتا ہے، اعتدال سے باہر جا رہا ہے نظام۔ وجہ کیا ہے؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے۔ تو یہ نشانیاں ایک بار ہم پھر سن لیں تاکہ ہمارے ذہن میں تازہ رہے۔ امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا، زکوٰۃ کو بوجھ سمجھا جائے گا، بے دین لوگوں سے دین حاصل کیا جائے گا، مرد عورتوں کی اطاعت کرنے لگیں گے، ماں کی نافرمانی ہوگی، باپ سے دوری ہوگی، دوستوں سے قربت ہوگی، اور مسجدوں میں آوازیں بلند ہونے لگیں گی۔ قبیلے کا اور قوم کا جو سردار اور بڑا ہوگا وہ گھٹیا اور فاسق آدمی ہوگا، اور آدمی کی عزت صرف اس لیے کی جائے گی کہ اس کے شر سے بچا جا سکے۔ طرح طرح کے گانے بجانے کے آلات پیدا ہو جائیں، شراب کثرت سے پی جائے، اور امت میں بعد میں آنے والے لوگ، پہلے جو گزر گئے لوگ ان پر جو ہے لعنت بھیجیں گے یا ان کو برا بھلا کہیں گے۔ جب یہ حالات ہوں تو پھر سمجھ جائیں قیامت قریب ہے۔ ہم سب یہ نشانیوں کو اس زمانے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، لہذا ہم ایک ایسے دور میں جی رہے ہیں، فتنوں کا دور ہے، قیامت کے قریبی زمانے کا دور ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جتنا فتنے پیدا ہوں اتنا تم اللہ کی عبادت کے قریب رہو، محفوظ رہو گے فتنوں سے۔ لہذا اس زمانے میں کثرت سے نماز پڑھیں، قرآن کریم کی تلاوت کی عادت بنائیں جتنا ہو سکے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنا ربط جوڑے رہیں۔ انشاءاللہ فتنے ضرور ہیں لیکن ہمارے آس پاس سے گزر جائیں گے، ہمیں نقصان نہیں پہنچا پائیں گے۔ جتنا ایمان مضبوط ہوگا انشاءاللہ اتنا فتنوں سے محفوظ رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو قیامت کے قریبی زمانے کے ان تمام فتنوں سے محفوظ فرمائے، قیامت کی نشانیاں بننے سے اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے، مضبوط ایمان کے ساتھ ہر شر اور فتنے سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔